ان کے ساتھ وہ صرف ایک بات بولتے تھے، یہ ان کے دل میں درد تھا، وہ بولتے تھے مجھ پہ ایک بار اپنا اعتماد دو، مفتی صاحب پہ ایک بار اپنا اعتماد دو، میں اس قوم کی تقدیر بدل دوں گا، میں اس قوم کو اس دلدل سے باہر نکال دوں گا۔ 2014 میں جب الیکشن ہوئے اس وقت بھی وہی خواب تھا، وہ چاہتے تھے جموں کشمیر کو ایک پیسفل ہب بنائیں گے۔ مفتی صاحب نے 2004 میں 2005 میں اٹل بہاری واجپئی ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے، سری نگر لے آئے، سری نگر میں تقریر کی انہوں نے۔ جب مفتی صاحب نے بولا تو مفتی صاحب نے کہا اٹل بہاری واجپئی جی، یہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نہ ایک نوکری مانگتے ہیں نہ ایک پیسہ مانگتے ہیں، یہ ایک باعزت پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھیے کہاں ہیں ہم۔ میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا ہے کہ اپنے سر سے زیادہ اپنی عزت کو پیاری رکھو۔ آج ہماری عزت کہاں ہے؟ آج ہم کس دلدل میں ہیں؟ آج ہم کس بدنمی کی صورت میں ہیں؟ ہمارے پرائم منسٹر نے ایک دن بولا تھا میں جموں کشمیر کے ساتھ ایک دل کی دوری کم کر دوں گا، دلی کی دوری کم کر دوں گا، لیکن جو ان کے کرتوت ہے، جو ان کی پالیسی ہے، آج ہم دور ہی جا رہے ہیں، دلی سے بھی دور جا رہے ہیں، دل سے بھی دور جا رہے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں 15 لاکھ کھاتے میں، اور یہاں احسان کی بات چلی۔ ہمارے دین میں، میرے دین میں، آپ لوگوں کے دین میں احسان جتانا بڑا گناہ ہے، ورنہ ہم جنت میں نہیں جائے گا۔ جو کسی میں احسان کر کے جتائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر یہی چلا ہے تو یاد کریے جب مفتی صاحب 2002 میں پہلی بار چیف منسٹر بنے، یہاں کیا حالات تھے، چاہے بالا کوٹ ہو، چاہے منکوٹ ہو، چاہے ادھر سے ہو، جو بھی ہے، وہ حالات کس نے تیار کیے تھے؟ ان حالات کو اس دلدل میں کس نے ڈالا تھا جموں کشمیر کی قوم کو؟ یہی این سی کی سرکار، این سی کی حکومت، این سی کی جماعت۔ اور مفتی صاحب نے کوشش کی کہ یہ جو ہمارا بزرگ ہے، ہماری ماں بہن، ہمارا نوجوان بچہ ہے، یہ باعزت پرامن زندگی گزارے۔ امن تو آج بھی ہے لیکن بندوق کی نالی پہ امن ہے، دام ہے، سفوکیشن ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا، عام آدمی بات نہیں کر سکتا، جرنلسٹ اپنی بات نہیں بول سکتے، کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ آپ کو اس ڈیولپمنٹ تو ہو جائے گی، ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ رفیق حسین خان صاحب نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، ایک جذبہ ہونا چاہیے کام کرنے کا، ڈیولپمنٹ تو موقع ہو جاتی ہے۔ کالج بھی بن گئے، سڑک بھی گئی، جو مغل روڈیں بھی بن گیا، ہمارے لوگ اس کے ساتھ ہم نے سکون کس کو بسنا ہے؟ ایک جموں کشمیر کو ایک باعزت پرامن زندگی دینا ہے۔ ہم نے ایک دن مفتی صاحب دوسرا آئے تو پارلیمنٹ الیکشن تھا، ہم نے بڑے کارنامے گنوائے، اس کے بہت کارنامے گنوائے، لیکن مفتی صاحب جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا مفتی محمد صاحب کی 60 سالہ پولیٹیکل زندگی کا ایک ہی کارنامہ ہے، ایک ہی اچیومنٹ ہے، وہ میں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک متبادل پی ڈی پی کی شکل میں دے دی۔ اب تک کیا تھا؟ ایک ہی دکان، جیسے کوئی انسان نے بولا، ایک ہی دکان، چاہے خراب ہو، چاہے سستا ہو، چاہے مہنگا ہو، لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کو جانا پڑتا تھا اسی دکان پر، اور انہوں نے بھی فار گرانٹیڈ نہیں لیا۔ اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا آج عمر عبداللہ گاندربل کے لوگوں کے سامنے اپنی جوڑی نہیں پھیلاتا، ٹوپی اتاری اس سے، آپ نے دیکھا سب لوگوں نے وہاں جو کچھ بھی کیا ہے وہ مفتی صاحب نے کیا ہے، جو بھی تعمیراتی کام یا کوئی بھی کام گاندربل میں ہوا ہے وہ مفتی صاحب نے کیا ہے۔ کل جب عمر عبداللہ نے دیکھا اس کا دادا چیف منسٹر، اس کا باپ چیف منسٹر 2-3 بار، یہ خود بھی چیف منسٹر 1 بار، لیکن جب وہاں گراؤنڈ کو دیکھا، جب اصلیت وہاں پتہ چلی تو سر سے ٹوپی اتاری اور لوگوں سے کہا آپ اس کی عزت رکھو۔ اس پہ بھی بھروسہ نہیں، اس پہ بھی بھروسہ نہیں، وہاں گیا، بڑگام گیا الیکشن لڑنے، پتہ نہیں ٹائر کون سا ہے، اسٹیپنگ کون سی ہے، شاید قریشی صاحب نے کہا اسٹیپنگ والا معاملہ۔ اب وہ وفائی کس کے ساتھ کرے گا اور بے وفائی کس کے ساتھ کرے گا؟ ان کی ہمیشہ لڑائی، ان کی ہمیشہ کرسی کے لیے جنگ رہی ہے، ان کی ہمیشہ کرسی کے لیے لڑائی رہی ہے۔ مفتی صاحب نے جماعت بنائی لوگوں کو عزت دینے کے لیے، لوگوں کو وقار دینے کے لیے، لوگوں کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے۔ محمد جی نے اتنی ہوئی ہے ہمارے لوگوں ساتھ، اس کو بدلنا ہے۔ ایک جموں کشمیر کو ایک باعزت پرامن زندگی دینا ہے۔ ہم نے ایک دن مفتی صاحب دوسرا آئے تو پارلیمنٹ الیکشن تھا، ہم نے بڑے کارنامے گنوائے، اس کے بہت کارنامے گنوائے، لیکن مفتی صاحب جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا
का मुफ्ती मोहम्मद सेठ की 60 साल पॉलिटिकल जिंदगी का एक ही कारनामा है, एक ही अचीवमेंट है, वो मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मुतबादल पीडीपी की शक्ल में दे दी। तब तक क्या था? एक ही दुकान, जैसे कुरैशी साहब ने बोला, एक ही दुकान, चाहे खराब हो, चाहे सस्ता हो, चाहे महंगा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जाना पड़ता था उसी दुकान पर, और इन्होंने भी फॉर ग्रांटेड ले लिया। अगर इन्होंने कुछ किया होता, आज उमर अब्दुल्ला गांधरबल के लोगों के सामने अपनी झोली नहीं फैला था, तो भी उतारी उससे, आपने देखा सब लोगों ने वहां जो कुछ भी किया है वो मुफ्ती साहब ने किया है। जो भी तमीराती काम या कोई भी काम गांधरबल में हुआ है वो मुफ्ती साहब ने किया। कल जब उमर अब्दुल्ला ने देखा इसका दादा चीफ मिनिस्टर, इसका बाप चीफ मिनिस्टर 2-3 बार, या खुद भी चीफ मिनिस्टर 1 बार, लेकिन जब वहां ग्राउंड को देखा, जब असलियत वहां पता चली, तो सर से टोपी उतारी और लोगों से कहा आप इसकी इज्जत रखो। उस पर भी भरोसा नहीं, उस पर भी भरोसा नहीं, वहां गया, बड़गाम गया इलेक्शन लड़ने, पता नहीं टायर कौन सा है, स्टैंपिंग कौन सी है, शायद कुरैशी साहब ने कहा स्टैंपिंग वाला मामला। अब वो वफा किसके साथ करेगा और बेवफाई किसके साथ करेगा? इनकी हमेशा लड़ाई, इनकी हमेशा कुर्सी के लिए जंग रही है, इनकी हमेशा कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं है। मुफ्ती साहब ने जमात बनाई लोगों को इज्जत देने के लिए, लोगों को वेतार देने के लिए, लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए। मोहम्मद जी ने